السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اٹپٹے لوگوں کے اٹپٹے سوالات اور علماء کرام کے ذریعے دیے گئے ان کے چٹپٹے جوابات لے کر آیا ہوں، جنہیں سن کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور آئے گی، جنہیں سن کر آپ زیر لب ضرور مسکرائیں گے۔ اور جو لوگ مفتیان کرام علماء دین سے بلا ضرورت خیالی اور فرضی سوالات پوچھتے رہتے ہیں، ان پر علماء سلف کے کچھ دلچسپ جوابات بھی ہیں، جنہیں سن کر ہم مسکرا دیں گے، ہم ہنس دیں گے۔ اور یہ جوابات ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں کہ جو شخص ہم سے ایسے سوالات کرے، بیجا سوالات، تو ہم ان کے جواب بھی ایسے ہی دے سکیں۔ المراح فی المزاح، اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے امام شافعی سے داڑھی پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا انگلیوں سے داڑھی کا خلال کر لیا کرو۔ وہ شخص بولا مجھے اندیشہ ہے کہ داڑھی اس طرح بھیگے گی نہیں۔ تو امام صاحب نے جواب دیا پھر ایک کام کرو، رات کو ہی داڑھی پانی میں بھگو دو۔ اسی طرح امام شافعی سے ہی ایک شخص نے پوچھا کیا حالت احرام میں انسان اپنے بدن کو کھجلا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ وہ شخص بولا کتنا کھجلا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جب تک ہڈی نظر نہ آنے لگے۔ اسی کتاب میں ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے کہ ایک شخص نے عمر بن قیس سے پوچھا اگر انسان کے کپڑے، جوتے اور پیشانی وغیرہ میں مسجد کی کچھ کنکریاں لگ جائیں تو وہ ان کا کیا کرے؟ انہوں نے جواب دیا پھینک دے۔ وہ شخص بولا لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنکریاں جب تک دوبارہ مسجد میں نہیں پہنچائی جائیں گی وہ چیختی رہتی ہیں۔ وہ بولے تو پھر انہیں اس وقت تک چیخنے دو جب تک ان کا حلق پھٹ نہ جائے۔ وہ شخص بولا سبحان اللہ، بھلا کنکریوں کا بھی کہیں حلق ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا پھر بھلا وہ چیختی کیسے ہیں؟ جب ان کے حلق ہی نہیں تو چیختی کہاں سے ہیں وہ؟ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ اعمش کہتے ہیں کہ ایک شخص امام شافعی کے پاس آیا اور پوچھا ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا جب میں اپنے کپڑے اتار کر ندی میں غسل کرنے کے لیے جاؤں تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھوں یا کسی اور طرف؟ تو حضرت نے جواب دیا بہتر ہے کہ تم اپنا چہرہ اپنے کپڑوں کی طرف رکھو تاکہ کوئی انہیں لے کر بھاگ نہ جائے، اور تم ندی سے غسل کر کے نکلو تو اپنے کپڑوں کو تلاش کرو، اس لیے اپنا چہرہ اپنے کپڑے کی طرف ہی رکھو۔ طیب الرحمن صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی اور کہنے لگے نہ جانے کس کے ہاتھ لگ گیا ہے، باب النکاح پڑھ بیٹھا ہے اور اب ہر وقت ہی کہتا ہے کہ میرا نکاح کر دو۔ عمر 14 یا 15 سال ہے۔ شیخ صاحب کہنے لگے بچے کو میرے پاس لے آئیں۔ بچہ آیا تو شیخ صاحب نے اسے کہا بیٹا آپ نے باب النکاح تو پڑھ لیا ہے، اب باب الطلاق بھی پڑھ لو۔ No, 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 no. یہ چند واقعات تھے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور ایسے چٹپٹے جواب تھے علماء کرام کے کہ پڑھ کر
یہ سن کر کوئی شخص بغیر مسکرائے ہوئے نہیں رہ سکتا ہے۔ ان واقعات کو سن کر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔